السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے شعر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک نئے شعر کی تشریح جو ہے وہ آپ سے میں کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارا عنوان تھا جی نعت کا شعر نمبر 1 جو ہے وہ ہم نے کل شروع کیا تھا۔ آج ہم شعر نمبر 2 کریں گے۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیں اور کتابوں پر آپ شعر نمبر 2 کے جو مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نوٹ کریں اور تشریح کو جو ہے وہ آپ سمجھیں۔ شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے: غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریبوں یعنی مسکین لوگ، مجبور، یتیموں ماں باپ کے سائے سے محروم لوگ، سکون آرام، قرار اطمینان۔ معنی دوبارہ سنیے: غریبوں مجبور اور مسکین لوگ، یتیموں ماں باپ کے سائے سے محروم لوگ، سکون یعنی آرام راحت، قرار یعنی اطمینان صبر۔ اب اس کا مفہوم: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جان کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ یعنی جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور دنیا میں ہوا تو تمام بدحال لوگ، تمام غریب لوگ، مسکین لوگ، یتیم لوگ جو بھی تھے ان کے دلوں کو سکون اور قرار مل گیا، اطمینان مل گیا۔ تو یہاں بھی احسان دانش شعر نمبر 2 میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، یعنی عرب کے معاشرے میں غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا شعر نمبر 1 کی تشریح میں کہ عرب معاشرہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، ایک دوسرے کے اخلاقیات کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا تھا، انسانیت لوگوں میں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ تو ایسا ہی اسی شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے معاشرہ میں یہ غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ غریبوں کو جان کے لالے پڑے رہتے تھے اور یتیموں کے دل احساس سے محرومی سے بے قرار رہتے تھے کہ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے یتیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب یہ ماحول چل رہا تھا، جب یہ دور چل رہا تھا تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا ظہور دنیا میں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے تمام لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ سکون اور قرار مل گیا۔ یعنی ان لوگوں کا سکون اور قرار کیسے ملا کہ ان لوگوں کے دلوں کے حال احوال سننے والا بھی کوئی دنیا میں آ چکا ہے۔ تو ان کی زندگی بن گئی، یعنی لوگوں کی زندگی بن گئی۔ تو الطاف حسین حالی جو ہیں وہ یہاں ایک بہت خوبصورت شعر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتی ہوں کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یعنی اس شعر دوبارہ سنیں کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یعنی اس پورے یہ پورا جو بد ہے اس کا لب لباب کیا ہے کہ فقیروں کا ملجا یعنی فقیروں کا ساتھ دینے والا، ضعیفوں کا ساتھ، بوڑھے لوگوں کا ساتھ دینے والا، یتیم لوگوں کی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے، ان تمام لوگوں کا جو ہے وہ ایک سہارا بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے۔ تو دوسرا مصرع ہے جی سکون ہو گیا، قرار آ گیا ہے۔ تو دوسرے مصرع میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں ہر طرف افراتفری تھی، یعنی نفسا نفسی کا دور تھا، ہر طرف بے قراری تھی، بے سکونی تھی، کسی طرف بھی کوئی قرار، کوئی سکون جو ہے وہ نہیں تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، ایک دوسرے کے اخلاقیات کا نہیں خیال رکھا جاتا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی دنیا میں ظہور ہو گیا، ہر طرف امن ہو گیا، یعنی سکون ہو گیا ہر طرف۔ پورا عرب جو کہ پہلے زمانہ جو کہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اب جنت نظیر بننے لگا، ہر دل کو سکون ہو گیا، قرار آ گیا۔ تو خورشید بیگ بارگاہ نبوی میں عرض کرتی ہیں کہ ہوئی ہے آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے۔ ہوئی ہے آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے ایک روشنی جو ہے وہ نظر آئی، امید کی کرن جو ہے وہ نظر آئی، اور ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں جو ہیں وہ پھیل چکی ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا شعر نمبر 2۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ جلد کل ملتے ہیں شعر نمبر 3 کی تشریح کے ساتھ۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، اور ادرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔